انعام یہ ہوا کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم، ثم پھر بعثناکم ہم نے تمہیں اٹھایا من بعد موتکم تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بندے بنو. سمجھ رہے؟ دو سبق مل گئے ہمیں ان سات انعامات سے. دیکھو کتنا اہم بات ہے. آخری لفظ دیکھو، آخری لفظ ان ساتوں انعامات کے آخری لفظ دیکھو کیا سبق ملا. پہلا انعام ٹھیک ہے. آیت نمبر 48 کیا کہ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اس کو چھوڑ دیں. بلاء العظیم اس کو چھوڑ دیں. وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اس کو چھوڑ دیں. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اس کو چھوڑ دیں. یہ دیکھیں آیت نمبر 52 لعلکم تشکرون، اللہ بندوں کو شکر گزار بنانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے اگلی آیت لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ. ٹھیک ہے. اللہ بندے کی ہدایت چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. آخر میں انہ هو التواب الرحیم، بندہ اللہ کی طرف توبہ کرے تاکہ اللہ اس پہ رحم کرے. پھر وانتم تنظرون ثم بعثناکم لعلکم تشکرون تاکہ شکر گزاری اللہ کو کتنی پسند ہے. ٹھیک ہے. بہت سے اسباق ہیں، بس اتنا ہے. یہ ہو گئے 7 انعامات. ٹھیک ہے. آگے 7 انعامات کو آگے جاری رکھیں گے، لیکن یہ جو اگلی آیات ہیں ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ان کی نقمتیں بتائی ہیں. نقمت مطلب ناشکریہ. ٹھیک ہے. ان بنی اسرائیل کی ناشکریاں اللہ رب العزت نے یہ بتائی کہ ان کی ناشکریاں کیا تھی. یعنی ان 7 انعامات کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. نہیں نقمت تو آگے شروع ہوئی. وَاذْكُرُوا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا. یہاں سے 8واں انعام ہے جی. 8واں انعام ہے یہاں سے. وَظَلَّلْنَا اور ہم نے ذللنا کہتے ہیں ذل کہتے ہیں سائے کو. ٹھیک ہے. کہتے ہیں نا ذل الہی، اکبر کا لقب لوگوں نے کہا تھا ذل الہی، اللہ کا سایہ. ٹھیک ہے. نعوذ باللہ من ذالک، اللہ حفاظت فرمائے. تو ذل اور ضاد اور لام ضا اور لام کے ساتھ جو ہوتے ہیں وہ ذل کا مطلب ہوتا ہے سایہ. اور ذللنا اور ہم نے سایہ کیا علیکم اوپر سے تمہارے، یعنی تمہارے اوپر سایہ کیا الغمامہ بادلوں کا، بادل کا سایہ کیا. ٹھیک ہے. یہ 8واں انعام. 9واں انعام وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا علیکم تم پر المن من والسلوى اور سلوہ. یہ اس وقت کا ایک کھانا تھا. دیکھو کتنا خوبصورت بات ہے. انزلہ جو ہوتا ہے نا، یہ انزلنا کہتے ہیں آہستہ آہستہ نازل ہونا. ٹھیک ہے. وانزل من السماء ماء، آسمان سے پانی اتارا. ٹوٹی کی طرح آتا ہے، چھن کے آتا ہے تھوڑا 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 تھوڑا. اگر اکٹھا آ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ گھر بہ جائیں گے سارے. ٹھیک ہے. تو ایسے ہی اللہ نے من و سلوہ ان کے اوپر وقتاً فوقتاً اتارتے تھے. دوپہر کا کھانا جی آ گیا اللہ کی طرف سے، شام کا کھانا آ گیا جی اللہ. یعنی یہ نہیں کہ باسی آیا ہوا، تازہ. ٹھیک ہے. وانزلنا علیکم المن والسلوى، من جو تھی وہ میٹھی تھی، سلوہ جو ہے وہ نمکین تھی. کلو کھاؤ من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی نہیں کہتے کہ تم گندی چیزیں کھاؤ، کاکروچ کھاؤ، چوہے کھاؤ، چھپکلیاں کھاؤ. ٹھیک ہے. مینڈک کھاؤ. کلو من طیبات پاکیزہ چیزیں کھاؤ. ما رزقناکم جو کچھ ہم نے تم کو روزی دی ہے، جو ہم نے تم کو رزق بخشا ہے. اور طرز کلام یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کہہ رہے شوق سے کھاؤ. اللہ کہہ رہے شوق سے کھاؤ. تو کھانے کا شوق رکھنا کوئی برا نہیں ہے. اللہ کے نبی کے چند ایک صحابہ کھانے کے بہت شوقین تھے. ٹھیک ہے. وما ظلمونا اور یہ نافرمانیوں کے بعد ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے. وما ظلمونا ہم نے ظلم نہیں کیا. وما جب کلام کے شروع میں آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے نہیں. ٹھیک ہے. کلام کے درمیان میں آتے تو اس کا مطلب ہے جو.
بیچ میں آئے جب کلام کے درمیان میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو. ٹھیک ہے. وما ظلمونا، اب یہ کلام کے آپ تو کہیں گے درمیان میں ہے، دیکھو تو لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو لگی ہوئی ہے، تو بتا رہی ہے. اب دیکھیں کلام کے کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو کچھ بھی ہم نے روزی دی. آگے وما ظلمونا، اور نہیں ہم نے ظلم کیا. ولکن کانو، لیکن، ولکن کا ترجمہ اور لیکن، بلکہ، لیکن کا ترجمہ بھی بلکہ کا ترجمہ، بلکہ کانو انفسہم یظلمون، کانو کرتے تھے انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم. ٹھیک ہے، اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، خود کا ترجمہ ہم نے کہاں سے کیا سمجھ لینا. یظلمون کا اندر ترجمہ آتا ہے کہ وہ ظلم کرتے تھے. ٹھیک ہے. کانو شروع میں لگا دیا تو اس کا مطلب بھی ہے وہ کرتے تھے. ٹھیک ہے. اب ولیکن کانو، بلکہ وہ خود کرتے تھے، انفسہم اپنی جانوں پر وہ ظلم کرتے تھے. یہ ترجمہ نہیں بن رہا. اس کا معنی یہ کہ کانو تاکید کے لیے آیا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، تاکہ مطلب اس بات کی تاکید کہ وہ اپنی ذات پہ ظلم کرتے تھے. ٹھیک ہے. آگے چلیں جی. یہاں ان کی نعمت ناشکری، یہاں کی آیت نمبر 58 سے یہ ان کی، اس میں ان کی دو ناشکریاں ذکر ہیں. پہلی ناشکری یہاں پر ہے تو وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوهَا، کہاں گیا وَإِذْ قُلْنَا، یعنی ان کی نافرمانی اور ناشکری کیا ہے. وَإِذْ قُلْنَا، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا ادخلوا، داخل ہو جاؤ، هذه القرية، اس بستی میں، یہ بیت المقدس میں داخل ہونے کا حکم تھا. فَكُلُوا، اور جو چاہے کھاؤ، اور گھس جاؤ، اور فَكُلُوا مِنْهَا، اور اس میں سے کھاؤ، حَيْثُ شِئْتُمْ، جو تمہارا دل چاہے، رغداً، جی بھر کے. وَادْخُلُوا الْبَابَ، لیکن اور جب دروازے سے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں داخل ہو تو اس حالت میں داخل ہونا کہ سجدن، سجدے کی حالت میں ہو. ٹھیک ہے. اتنا لمبا ترجمہ نہیں کر سکتے تو ہم ترجمہ یوں کریں گے، دروازے میں داخل ہو جھکی ہوئی حالت میں، سجدے کی حالت میں. ٹھیک ہے. اس کو یہ ذوالحال اور حال کا ایک ترکیب ہوتی ہے، لیکن ہم اس کا ترجمہ ایسے کریں گے. ٹھیک ہے. وقولو، اور یہ کو حطۃ، حطۃ. ٹھیک ہے. حطہ کا معنی ہے بخش دے. ٹھیک ہے. حطتوں کا ترجمہ بخش دے یا بخشش کے طلبگار ہیں. وقولو، اور کہو، حطۃ، بخش دے، نغفر لکم، ہم بخش دیں گے تم کو، خطایاکم، تمہاری خطائیں. وسنزید المحسنین، نزید کہتے ہیں زیادہ کرنے کو. ٹھیک ہے. نزید کہتے ہیں زیادہ کرنے کو. وسنزید کہتے ہیں اور زیادہ ثواب دیں گے. ٹھیک. محسنین، نیکی کرنے والوں کو. محسن کہتے ہیں نیکی کرنے والا. ٹھیک ہے. تو محسن نیکی کرنے والوں کو زیادہ ثواب دیں گے. ٹھیک ہے. یہ اللہ نے ان کے اوپر انعام کیا تھا، لیکن انہوں نے انعام کو ٹھکرایا. کیسے؟ اسی لیے کہتے ہیں اللہ کی جو نعمت آپ کو مل رہی ہے نا، اس کی ناشکری کبھی نہیں کرنی، اس نعمت کو کبھی ٹھکرانا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. چنانچہ اس کو کہتے ہیں نقمت، یعنی نعمت کو ٹھکرا کے ناشکری کرنے کو نقمت کہتے ہیں. نون قاف نقطے والا، میم تا، نقمت. تو یہاں پہ وَإِذْ قُلْنَا سے پہلے نقمت اول لکھ لیجیے گا کہ پہلی